اب دیکھیے یہ قرآن مجید میں کون کس کو قتل کرتا ہے، کون کس کو قتل کر رہا ہے. قرآن میں دو مثالیں میں پڑھ رہا ہوں. سورہ المائدہ 5:27 وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوئی حق کے ساتھ تلاوت کرو. جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی، پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے قربانی قبول کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہاں ایک مثال ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں قصہ سنا دو. بائبل میں جو لکھا ہے حابیل اور قابیل نہیں ہے، یہ ایک عورت کے پیچھے ایک دونوں نے مار دیا وہ نہیں ہے. یہ اللہ کا قرب حاصل کرو دونوں. اللہ نے کہا دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ان کو دونوں اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اس میں سے ایک کی اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اس نے صحیح طرح محنت کی، جو اللہ نے کہا اس کو قرب حاصل ہو گیا. تو جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اس نے کیا کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. کس کو؟ جس کا اللہ قرب حاصل جس نے کر لیا. یعنی قرب جو اللہ کا حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آدم کو اللہ نے کہا سجدہ کرو. کس کو؟ کس سے کہا؟ فرشتوں سے. ابلیس کو کیوں برا لگا؟ اس لیے کہ وہ کہا میں زیادہ اچھا ہوں اس سے. تو آپ جو قرب اللہ نے سٹینڈرڈ بنائے ہیں اس کے اندر آپ کو قرب اللہ کا حاصل کرنے کی اللہ کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے. اور جن کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا وہ دوسرے جو قرب حاصل کر لیتا اس سے چلتے ہیں، اس کو برا کہیں گے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. فزیکل کلنگ، سائیکولوجیکل کلنگ کریں گے، اس کی بیٹھ کے برائیاں کریں گے، بیٹھ کے کنٹینیوس نان سٹاپ. کیونکہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، خود قرب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے. فزیکل قتل کریں گے، سائیکولوجیکل قتل کریں گے. تو یہ اللہ کا ایک فینومنا ہے کہ اللہ جس سے کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، اس کا کون نہیں چاہتا قرب حاصل کرنا چاہتا. اگر آپ جینون اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ اگر آپ کی قبول کر لے گا قربانی تو دوسرا آدمی آپ کو ضرور قتل کرنے کی تیاری کرے گا. یہ آدم کے دو بیٹوں کی کہانی ایسی کہانی نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے. کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا قرب اگر آپ حاصل کر لیں دوسرا آپ سے جلے گا. تو اس نے کہا کہ دوسرا نے کیا کہا سنے آگے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اس سے کہا اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والے کے ساتھ نہیں ہوں. بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوفزدہ ہوں. یعنی جس نے اللہ قرب حاصل کر لیا، یعنی کوئی آدمی اللہ قرب حاصل کر لے تو دوسرے نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا، پھیلائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا. ذرا امپورٹنٹ بات سن رہے ہیں آپ کہ میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں مطلب اٹھاؤں گا. اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں نہیں کروں گا ایسا. بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہوں. یہ ہے مومن، یہ ہے وہ اللہ کا قرب والا جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہو. اس کو انسانی کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی تو مر جائے گا. اگر وہ مجھے قتل کر بھی دے گا کوئی آدمی تو الٹیمیٹلی تو اس سے بھی تو مر جانا ہے. اور مجھے کوئی آدمی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ نفس جو ہے اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. اس کو مار ہی نہیں سکتا. اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے شیطان کو، ورغلاتا ہے وہ. جب شیطان ورغلا لیتا ہے تو وہ آدمی اس کی ورغلانے میں یا جلسی میں وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. جیسے اس نے جلسی میں کیا کہ اللہ کا جس کا قرب حاصل ہو گیا تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا.
اور جو اللہ قرب حاصل کر لیتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں. دیکھیے آگے لکھا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے قتل گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے، پس تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی جزا ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا، جس نے کہا تو مجھے قتل کر دے گا تو میرا گناہ ہو جائے گا تجھ پر. بدلہ دیکھیں آپ بدل کیسے لے رہا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میرے گناہ کے ساتھ بھی ٹھہرے گا، اور اپنے تو نے جو گناہ کیا اس کے ساتھ بھی ٹھہرے گا، اور کیا کیا اور بس تو آگ والوں میں سو جائے گا. یعنی اس کو ریٹرن میں کیا بچایا، اس کو آگ والا بنا دیا. تو آپ یہ سمجھے کہ اگر اللہ کی قربت آپ حاصل کر رہے ہیں اور اگر کوئی مارنا چاہ رہا ہے تو مارنے دے اس کو. اگر اللہ کو وہ مارنے دے مر جائے، اگر وہ مار دے گا تو آپ کی ہو جائے گی قربت حاصل تو کریں پہلے. مگر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑھ کے ہم بدلہ لے لیں، اللہ تو ہمارا کچھ نہیں کرے گا، تو اللہ کے ساتھ ہونے والے قربت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تجھے مارے گا مجھے تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ تو جو ہے ٹھہر جائے گا، اور بس تو آگ والوں میں کیسا بدلہ لیا اس نے کہ آگ میں ڈال دیا اس کو، آگ والوں کے ساتھ ہو جائے گا. آگے ہے سورہ المائدہ 5:30 اور 31 کنٹینیوٹی میں فطوعت لہ نفس قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پس اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کے لیے رضامند کر لیا، پس اس نے اس کو قتل کر دیا، پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی. یعنی پھر الٹیمیٹلی اس کی نفسیات نے جو جس کا قرب حاصل نہیں ہوا، اس کی نفسیات نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور پھر اس شخص کو قتل کر دیا. سمجھے آپ؟ بس اب جب قتل کر دیا اس کس کو قتل کیا؟ جو اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا ہے. تو وہ آگے ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. بس اللہ نے کوّا مقرر کیا جو زمین میں بحث کرتا ہے تاکہ اس کو دکھائے کیسے اپنے بھائی برائی چوٹ کو پیچھے ڈال دیتا. اس نے کہا ہائے افسوس میں اتنا عاجز ناہل ہوں یہ کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس اب میں اپنے بھائی کی برائی چوٹ کو پیچھے ڈال دیتا، پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سے ہوئی. اب میں آپ کو یہاں بتا دوں کوّا، اللہ نے کوے سے مثال دے کے بتایا کوے کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ زمین میں بحث کرتا ہے. اب آپ کیا سمجھیں کہ زمین میں بحث کرتا ہے؟ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، یعنی کسی کوے کو چوٹ لگ جائے یا مارا جائے تو ایک کوا کا کائیں کرنا بحث ہے، وہ کائیں کرنے لگتا ہے. ایک کوا مرا ہوا دیکھا وہ کائیں چلائے گا بہت زور سے. ایک کوا مرا ہوا ہو یا چوٹ لگ جائے دوسرا ایک کوا آئے گا اس کے بعد چلانا شروع کر دے گا کہ وہ سب کووں کو کائیں کر کے جمع کر لیتا ہے. سارے آ جاتے ہیں پھر کائیں زور سے چلانا. دیکھا آپ نے کبھی یہ چیز؟ یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کوا دوسرے کوے سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی اللہ نے کوے کی نیچر ڈالی ہے کہ کس طرح اپنے بھائی سے محبت کی جاتی ہے. تو وہ ایک کوے کو چوٹ لگ گئی یا مارا جائے دوسرا کوا آئے گا وہ کائیں شروع کر دے گا اور میک شور کرے سارے کوے جمع ہو جائیں. اور پھر کائیں کرتے ہیں، یہ بحث ہے ان کی، یہ اپنا احساس دکھانا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے فیلنگ رکھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو احساس ہوا، پس اللہ نے کوّا مقرر کے جو زمین میں بحث کرتا ہے تاکہ اس کو یہ دکھائے کیسے اپنے بھائی کی برائی کی چوٹ کو پیچھے ڈال دیتا. اس نے کہا ہائے افسوس کیا میں اتنا عاجز ہوں ناہل ہوں کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس اپنے بھائی کی برائی کو چوٹ کو پیچھے ڈال دیتا، بس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سے. اور یہ یاد رکھ کے میں بتاؤں آپ کو ایک خاص بات کہ آدمی جو ہے نا، اب فرض کی میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے آیت پڑھتا ہے صحیح بھی کرنا چاہتا ہے، اور جو مجھے پہلے سے لوگ جانتے ہیں، یعنی میں اس وقت جب میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا تھا، تو لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ برائی پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی برائی اور کمزوری پہ نظر رکھتے ہیں، اور وہ اس نظر اور برائی کو سامنے رکھ کے آپ زندگی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی کی وجہ سے اس نے معاف نہیں کیا اس کو. اللہ کا اس نے جب قرب حاصل کر لیا تھا اس بھائی نے، تو اس آدمی نے یہ نہیں دیکھا جو قرب میں بھی حاصل کروں، اس کی برائی کو سامنے رکھا. کس کی برائی؟ اس شخص کی برائی کو سامنے رکھا جس نے اس کو قتل کر دیا، کہ جسٹیفائڈ ہے اس کو قتل کیا جائے. اس کی برائی سامنے رکھی. اب فرض کریے ہم برے انسان ہیں، سب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب فرض کریے کوئی انسان اللہ کی آیتوں سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ کے صحیح کرنے میں لگ جائے،
اور میں صحیح نہیں کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ اس کو برا ہی سمجھتا رہوں گا اور اس کو معاف نہیں کروں گا یہ برا آدمی ہے، چاہے وہ کتنا وہ نیک ہو جائے یا صحیح ہو جائے اللہ کی نظر میں. تو جو لوگ اللہ کو قرب حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن دوسرا آدمی جو اس کو معاف نہیں کرتا اس کی برائی سامنے رکھتا ہے، اس برائی کے سامنے کی وجہ سے اس نے اسے قتل کر دیا. تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھ پہ، میں اپنے بھائی کی برائی چوٹ کو پیچھے ڈال دیتا کہ اس نے قربت حاصل کر لی اللہ کی. وہ سامنے وہی رکھے گا سامنے اس کی برائی اور کمزوری جس کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا. ایک تو جیلسی ہے اور ایک یہ اس کی برائی سامنے رکھتا ہے، دوسرے کی کمزوری سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کو معاف نہ کر سکے. تو جب آپ برائی کو سامنے رکھیں تو اس کی اچھائی اور نیکی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. تو انسان کو ایک دوسرے کے اندر اچھائیاں دیکھنی چاہیے، برائیوں جو ہیں درگزر کریں، اگر ہے تو اس کو ایجوکیٹ کر دیں اگر واقعی ہے، مگر دل میں رکھ کے اس کی برائی، اب اس کی اچھائی ساری بیکار ہو جاتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ قتل کر دیتے ہیں برا کہ اس کی برائی. میں تو جانتا ہوں بڑا خطرناک آدمی، اس کو تو میں ماروں گا. ارے بھائی تم کیوں مارو گے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ برائی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے. اس دنیا اور آخرت میں اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا، قرآن میں لکھا ہے میں اس دنیا میں بھی عذاب دوں گا آخرت بھی. تو وہ کافی نہیں کیا؟ اس سے زیادہ طاقتور ہیں ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں ہم. تو یہ میں بتانا چاہتا کہ ایک تو اس کی جو اللہ کا قرب جو حاصل کر لیتا آدمی، دوسرا اس سے جیلس ہو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اس کی برائی سامنے رکھتا ہے، قتل کرنے کے لیے اس کی برائی سامنے رکھتا ہے اور اس برائی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیتا ہے اور پھر جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی تھی اس لیے میں نے مار دیا. اس نے اللہ کو قرب حاصل کر لیا اور جب اللہ کو قرب حاصل کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مار دو، میں تو تیرے ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا ایک طرح سے. تو ایک تو یہ تھی مثال. دوسری ایک اور مثال ہے سورہ مائدہ 32 اسی کنٹینیوٹی میں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. اس وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جو کوئی اب اس نفس کو قتل کرے گا جو بغیر نفس کے ہے یا زمین میں بغیر فساد کے، پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے انسانوں کو جمع کر کے قتل کر دیا. اور جو کوئی زندگی دے گا پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے انسانوں کو جمع کر کے زندگی دی ہو. اور تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح آیت کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان کی اکثریت اس کے بعد بھی زمین میں ضرور اسراف، زیادتی یعنی جسمانی قتل کرنے والوں میں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ورلڈ میں پوری دنیا میں مسلمان لوگ یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں یہ والی کہ اگر ایک نفس کو اگر آدمی قتل کر دے وہ ایسے تمام انسانی قتل کر دیا. سنا ہوگا آپ نے، ایون عیسائی انگریز بڑے بڑے لوگ اس کو وہ کہہ رہے ہیں ایک انسان کو قتل کرنا ہے تمام انسان قتل، اور ایک انسان کی جان بچائی، ہسپتالوں میں لکھا ہے سارے انسان کی جان بچائی. سنا ہو آپ نے؟ تو آپ یہ بتائیے یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کا کانٹیکس ابھی پڑھا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے، ابھی اس آیت کا کانٹیکس میں نے پیچھے پڑھا ہے. یہ ایک عام انسان کی جان بچانا ہے، یہ ایک عام انسان کا ماننا ہے. یعنی یہ آدمی جو اللہ کہہ رہا ہے کس کے بعد من اجل ذالک، اس وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا. کیا کس کے بعد؟ یعنی ایسا شخص جو مومن ہو، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے. کون؟ اللہ کا قرب حاصل کر لے اللہ کی نظر میں، اس کو قتل کرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. جیسے میں پڑھ چکا ہوں کہ مومن کو زبردستی اگر کوئی مار دے میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گا. ایسے شخص کو اللہ کہتا ہے کہ کوئی مار دے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے تو ایسا ہے کہ تمام انسانوں کو جمع کر کے قتل کر دینا. یہ عام آدمی نہیں ہے. یعنی ایسا شخص جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، جو مومن ہو، جس کو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم جان بوجھ کے ایسے آدمی کو قتل کرو گے تو میں عذاب دوں گا، میں اس کا عوض قصاص نہیں لوں گا. تو وہ ایسا شخص ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، مومن ہو، اس کو اگر قتل کر دے گا آدمی تو اللہ کہتا ہے ایسا ہے وہ انسان جمع کر کے سب کو قتل کر دیا. ایسا شخص ہے وہ. دوسرا آگے لکھتا ہے زندگی دینا کیسا ہے. اس نے قرب حاصل کر کے جو زندگی لی، جس شخص نے قرب حاصل کر کے زندگی لی، کس طرح زندگی لی؟ قرب حاصل کر کے زندگی لی نا. ایسا شخص ہی زندگی دے سکتا ہے دوسرے شخص کو کیسے قرب حاصل کرے. یعنی جو قرب حاصل کر کے زندہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے
کس طرح وہ لوگ قرب حاصل کریں زندہ ہو تو وہ تمام انسان کی زندگی ہو جائے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عام انسان کو کہہ دیا قتل کر دیا تمام انسان. عام انسان نہیں ہے دونوں. یہ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کب لکھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 آدم کے بیٹوں کا قصہ سنایا اور ان 2 بیٹوں کے بارے میں بتایا کہ جس نے قرب حاصل کر لیا ایسے شخص کو ماننا ایسا ہے, قرب حاصل کر لیا مومن ہے, اور اس کو ماننا ایسا ہے کہ تمام انسانیت کو جمع کر کے مار دینا, ایک عام آدمی نہیں ہے. اور اگر وہ آدمی جو قرب حاصل کر کے اللہ کی طرف زندگی لے لیتا ہے, یعنی جو اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو زندہ ہیں, تو وہ فزیکل ہو یا سائیکولوجی زندہ ہونا کیسے ہے, وہ تمام وہ زندگی وہی دے سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جب زندگی دے گا وہ تمام انسان کے لیے زندگی ہو جائے گی. تو یہ عام آدمی نہیں ہے. لوگوں نے قرآن کی آیت کو بغیر کانٹیکس اور ٹیسٹ کے کہتے ہیں بھائی ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک انسان کو مارنا ایسا ہے تمام انسان کو مارنا, ایک انسان کو بچانا ایسا ہے. ہسپتال میں لکھا ہے ایک آدمی کی ہم نے جان بچائی تمام انسان کی جان بچا دی. وہ نہیں ہے ایسے. یہ دونوں میں نے آپ کو کلیئر کر دیے کہ یہ دونوں کنڈیشن میں جو اللہ کا قرب حاصل کرے, جو اللہ کہہ رہا ہے مومن ہو, اس کو اگر زبردستی کوئی قتل کر دے گا جان بوجھ کر, اس کی معافی نہیں ہے, اس کو عذاب ہے, اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, کوئی قصاص نہیں ہے. وہ ایسا ہے کہ تمام انسان کو جمع کر کے مار دینا. اور جو آدمی قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا زندگی دیتا ہے اللہ کی راہ میں, وہ مردہ نہیں زندہ ہے. اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی دینا ایسا ہے تمام انسان کی زندگی دینا تمام انسان کی. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. اب دوسری ایک مثال دیکھیں آپ. یہ تو ایک ایسا آدمی تھا جس نے قرب والے کو مار دیا, اور دوسرا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرب والا کوئی غلطی سے مار دے, وہ کیا ہے. القصص 28:14-15 وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. اور جب موسیٰ پہنچا اپنی شدت اور ٹھیک ٹھاک ہوا, ہم نے اس کو حکم اور علم دیا, حکم محکمات آیت دیے, حکم دیا, اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور موسیٰ مدینہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اس کے اہل غفلت میں تھے. پس اس میں سے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا, ایک اس کے ایمان والوں کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کا دشمن گروہ میں سے تھا, یعنی غیر ایمان والا. پر جو اس کے گروہ میں سے ایمان والے نے, اس نے اپنے دشمن غیر ایمان والے گروہ کے اوپر اس کی مدد چاہی. پس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا, پھر پوری کر دی اس کی زندگی. اور یعنی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے, بے شک وہ واضح گمراہ کرنے والا دشمن ہے. یعنی یہ ایک واقعہ ہے. موسیٰ السلام کون ہے؟ موسیٰ السلام نبی اور رسول ہیں. اور جناب وہ جب اپنی شدت کی عمر کو پہنچے اور ٹھیک ٹھاک ہوئے تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ حکم اور علم. دیکھیں لکھا ہے حکم و علم. لوگ کہتے ہیں یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یہاں لکھا ہے حکم دیا ان کو, آتا ہی نہ حکم اور علم دیا. تو موسیٰ کے پاس حکم بھی ہے اور علم بھی ہے. اب وہ اس علم کے ساتھ تھے تو وہ مدینہ میں داخل ہوئے. جب اس کے شہر کے لوگ غفلت میں تھے تو انہوں نے دیکھا وہاں 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا. ایک موسیٰ کی گروہ کا ہے, موسیٰ السلام کا گروہ کا ایمان والا, اور ایک موسیٰ کے دشمن کا گروہ والا. تو جو موسیٰ السلام کے گروہ کے ایمان والے نے کیا چاہیے؟ اس سے مدد چاہیے موسیٰ السلام سے, بچاؤ یہ مجھے مار رہا ہے, یہ دشمن جو ہے مجھے مار رہا ہے, دشمن مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ السلام نے جا کے اس کو واعظ نہیں کیا, اس کو بچایا نہیں, اس کو آیت نہیں بتائی, اس کو وضاحت نہیں کی. انہوں نے کیا کہ اس کو جو ہم سب چاہتے ہیں, لڑنا, گھونسا مارا. اور موسیٰ السلام کا گھونسا سوچے آپ. اور موسیٰ السلام ویسے بھی بڑے اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹی تھی فرعون کے سامنے. تو انہوں نے گھونسا جب مارا تو وہ آدمی, ان کا انٹینشن نہیں تھی ان کو مارنے کی, قتل کرنے کی انٹینشن, تو ایسے گھونسا مارا تھا ہلکا سا, مگر اتنا پاورفل گھونسا تھا کہ ادھر ہی اس کی زندگی پوری ہو گئی. کس کی زندگی پوری؟ دشمن کی. دشمن مارا گیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قالا ہادہ من عمل شیطان، یہ دشمن کو قتل کرنا کیا ہے؟ شیطانی عمل. اور ہم دشمنوں کو مار رہے ہیں کیونکہ دشمن کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمارا کام. سارے قوانین اللہ کا دین اسلام ہے، سلامتی اللہ کا دین ہے یہ، اور اس سے جو رولز اور ریگولیشن لکھے ہیں وہ سزا دے گا. کون؟ اس دنیا اور آخرت میں بھی. آپ کا نہیں ہے کوئی آپ سزا دیں، آپ کو جو بتائیے میں بتا دوں گا آگے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دشمن، رسول کا دشمن لوگ اگر نہیں مان رہے تو وہ اللہ سزا دے گا. یہاں آپ اگر کوئی ذاتی کرے تو اللہ سزا دے گا. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کرے گا نا. اللہ تعالیٰ کے کام کو اگر میں نہیں فالو کرا تو اللہ مجھے سزا دے گا نا. آپ کون ہوتے ہیں مارنے کے لیے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو، بدھسٹ کو، پتہ کس کس کو مارنے کے آپ چکر میں. تو ان سب کو ایجوکیشن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے جب قرآن کی وضاحت کی تو سارے کون تھے سامنے؟ مومن تھے کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ مشرک اور منافق، اور مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے. تو وہ ایمان لائے. تو ایمان والے بنانے کی کوشش کرو بھائی. اگر ہم آیت کی وضاحت کریں گے تو لوگ ایمان لائیں گے. تو یہی طریقہ کار محمد رسول اللہ نے وضاحت کر کے انہی لوگوں کو جو دشمن تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے اور مشرک تھے، وہ ایمان لائے. ورنہ قتل کرتے. یہ تو خود ان پہ قرآن نازل ہو گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ ساروں قتل کرنا شروع کر دیتے. یہ تو دشمن ہے. تو یہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر گھونسا مارا، انٹینشن نہیں تھی، ان کو وضاحت نہیں کی. اور وہ بھی جو ایمان والے تھے اس کو پکارا تھا، اپنے دشمن کے خلاف بلایا، تو انہوں نے جا کے اس کو وضاحت نہیں، مار دیا گھونسا. مارنے کی انتظام مر گئے وہ آدمی. تو وہ کہتے ہیں قالا ہادہ من عمل شیطان، کہا کہ یہ تو عمل شیطان کر دیا میں نے. یہ عمل کیا ہوا کسی کو قتل کرنا، دشمن کو قتل کرنا، کیا ہے یہ؟ عمل شیطان، شیطان کا عمل ہے. اور آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہو عدو مضل مبین. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بے شک شیطان جو ہے واضح، مضل کہتے ہیں واضح، مبین کہتے ہیں واضح، اور مضل کہتے ہیں گمراہ. بے شک وہ واضح گمراہ ہے، واضح گمراہ کرنے والا ہے. اندازہ کریں کہ اس نے واضح، سمجھتے واضح گمراہ کر رکھا ہے کہ دشمن کو مارنا صحیح ہے. کتنی واضح گمراہی کر رکھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دشمن کو مارنا میرا رائٹ ہے. سمجھنے میں کیا ہے؟ انہو عدو مضل مبین. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک شیطان جو ہے وہ واضح گمراہ کر رہا ہے. اندازہ کریں آپ کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک دشمن ہے، اس کو مارنا رائٹ ہے میرا. تو وہ پھر کہتے ہیں آگے سورہ قصص 28:16 قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، یعنی دشمن کو مار کر شیطانی عمل کر دیا. میں نے اپنے نفس سے ظلم کر دیا، پس میرے لیے بخشش کر دے. پس اس نے اس کے لیے بخشش کر دی. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس طرح، یعنی دشمن کو مارنا رائٹ سمجھ ہے، واضح گمراہ کر رکھا ہے شیطان نے کہ دشمن کو مارنا آپ کا رائٹ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اس نے واضح گمراہ کر رکھا ہے شیطان نے یہ سمجھ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا اور میرے لیے مجھے بخش دے جو میں نے غلط کام کیا. اور اللہ نے اس کے لیے بخش دی. بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے سورہ یوسف 12:53، یہ یوسف علیہ السلام کی جو عزیز کی بیوی اس کی انہوں نے یہ کنفیشن کیا وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی چوٹ کے ساتھ امر کرتا ہے، سوائے جو میرا رب رحم کر دے. بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا. یعنی ہمارا نفس جو ہے ہمارے کو ہمیشہ برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے، برائی کا آرڈر. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اب وہ برائی کا آرڈر دیتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بری نہیں ہوں، مطلب میں اس سے وہ فری نہیں ہوں کہ مجھے برائی کا آرڈر نہ دے نفس. میرا نفس مجھ کو برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے، برائی کا آرڈر دیتا ہے میرا نفس. تو وہ کہہ رہا ہے میرا نفس مجھ کو برائی کا آرڈر دیتا ہے. بے شک میرا نفس جو ہے برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے، سوائے جو میرا رب رحم کر دے مجھ پہ. اگر آپ کو برائی کا آرڈر دے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ریٹیلیٹ، مطلب ایسا کر نہ بیٹھے. تو یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم جا کے اس کو گھوسا مار دیا، تو یہ برائی کا آرڈر نفس دیتا رہتا ہے. تو اسی لیے
کہ برائی کا رحم اللہ سے مانگتے رہے رحم اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں. یہ آگے اسی طرح یونس علیہ السلام جو تھے ان کو ایک جگہ بھیجا گیا تھا میسیج کے لیے, وہ وہاں نہیں گئے سکے تھے, اس کی کانٹیکس میں دعائیں یہ سورہ انبیاء 21:87 ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے یعنی یونس جب غصے میں چلا اس نے گمان کیا کہ ہم اسے ہرگز قدرت نہیں رکھتے, بس اس نے اندھیروں میں پکارا کہ یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے تو ہی ہے, تیری ہی تسبیح ہے, بے شک میں ظالم میں سے ہو گیا. تو یہ اس آیت کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام جو تھے وہ غصے میں چلے گئے کہ لوگ مانیں گے نہیں, ایمان نہیں لائیں گے, تو پیچھے آیتوں میں تو یہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے یونس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ سمجھتے کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے, انہوں نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا یا اندھیرے میں ڈال دیا. قرآن میں مچھلی کے پیٹ بھی لکھا ہوا ہے, اندھیرے میں ڈالا. جب اندھیرے میں چلے گئے تو انہوں نے پھر وہاں پر یہ تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک, جو ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ نہیں الہ سوائے اللہ تو ہی ہے اور میں نے اپنے پہ ظلم کر لیا. تو یونس پیغمبر نبی کی حیثیت سے انہوں سے بھی یہ غلطی کا اظہار قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انسان کی حیثیت سے ان کی غلطی کا اظہار بھی لکھا ہوا ہے. ہم اسے معصومیت کہتے ہیں, رسول کی حیثیت سے نہیں, انسانی جو ہم سب بنا. اللہ صرف غلطی نہیں کرتا, انسان جو چاہے نبی و رسول اس کے اپنے حساب سے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح موسیٰ نے گھوسا مارا, اسی طرح ذنون جو تھے انہوں نے مچھلی والے جو تھے انہوں نے اندھیرے میں چلے گئے اسی لیے کہ وہ اس آرڈر کو غصے میں آ کے. تو یہاں پر یہ بتایا. پھر ایک دفعہ موسیٰ السلام غصے میں آ کے تختیاں نیچے پھینک دیتے ہیں, جو اللہ نے ان کو تختیاں دی تھی, تو وہ مختلف ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, اللہ کہہ رہا ہے یقین نہیں ہے کیا. تو مطلب ایز اے نبی سب سے بھولوں کا ذکر ہے. بہرحال آخر میں دعا پہ ختم کرتا ہوں. رب سورہ نور 71:28 نور علیہ السلام کی دعا ہے, رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتیہ مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بخشش کر دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور ان کے لیے جو کوئی میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو, اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے, اور تو نہیں زیادتی کرتا بڑھاتا ظالموں کو سوائے تباہی کے. اور یہ جو ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ ایمان والوں کا, جیسے کہتے ہیں نا, ایک ان کی کشتی بھی تھی, وہ ایمان والوں کی کشتی تھی, ایمان والے اس پہ تھے. اس لیے نوح علیہ السلام کا گھر اللہ کا گھر, وہ ایک ہی گھر پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس پہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں مومن ہو کر داخل ہوں اس گھر میں, مومن مرد یا مومن عورتیں اس پہ داخل ہوں, مومن والے اور مومن عورتیں داخل ہوں اس کے اندر. اور یہ ان کی دعا ہے. اور جو ظالم ہے وہ ذاتی نہیں کرتے سوائے تباہی کرتے رہتے ہیں. اللہ بڑھا بھی دیتا ہے ان کو, برائی کرتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے. میں آپ کو بس ختم کر دے ایک بات بتا. ہم نے آج سنا یہ ہے کہ ٹورا جو ہیبرو ٹورا ہے یہ, اس کے اندر سارے قوانین ہیں مارنے کے. اس میں صرف جانور کا کیا لکھا ہوا ہے, قصاص یا جانور کا معاوضہ, باقی ہر بدلہ موت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے, میں نے جو قصاص کا لیکچر وہ تورات قرآن کا جو ہے اس موسیٰ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ نہیں ہے, وہ تمام انبیاء لکھے ہوئے نبیوں نے, یعنی کہ نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صاحب خاتم النبی سب نے اس تورات سے حکم کیا ہے. یعنی جو ہم نے آج سنا وہ کیا ہے, آنکھ کے ساتھ آنکھ, ناک کے ساتھ ناک, کان کے ساتھ کان, جوان کا آزاد کے ساتھ آزاد, غلام کے ساتھ غلام, عورت کے ساتھ عورت, نساء کے ساتھ نساء, انسا مونس کے ساتھ مونس, ان سب کا. اور زخموں کا قصاص ہے, سب کا قصاص ہے, زخم ہو لگ جائے ان کا بھی قصاص ہے. ہم نے یہ آیتوں سے پتہ چلا کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو منع کیا آپ قتل نہ کریں سوائے حق کے ساتھ. قتل حق کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, جیسے کہ آیات کے ساتھ وضاحت, آپ کو وہی آیت پہ آپ عمل کریں, دوسروں کو آیت کی وضاحت کریں, اس پہ باقی چھوڑ دیں. یہ حق کے ساتھ قتل کرنے کے اجازت ہے. باقی فزیکل قتل نہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو جان سے مار دیں. بائبل ٹورا جو ہے, بائبل کی ٹورا جینیسس, ایکسوڈ, لیویٹس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی, یہ 5 بکس کو ٹورا کہتے ہیں. پوری دنیا یہودی عیسائی اور نام کے لیبل مسلمز بھی اسی کو ٹورا سمجھتے ہیں اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جب امپلیمنٹ کرتا ہے یہاں پر کوئی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کرتا ہے یا کوئی ایسے مار دیتا ہے افغانستان میں یا ایران میں, تو وہ کہتے ہیں مسلمان دیکھو کتنے باربارک ہیں. کتاب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ وہ خود تو پریکٹس نہیں کر رہے, تو کہتے ہیں اتنے باربارک ہیں, مسلمان ایسا ظلم کر رہا ہے آج کے زمانے میں. یہ قانون ہمارے تو قرآن میں ہے ہی نہیں.
قرآن میں ہے ہی نہیں ایسا قانون کہ آپ مار دیں. آپ اول تو مارنے کو منع کیا ہوا سختی سے, اور مومن کو مارنے کا تو کہہ رہا ہے معافی نہیں ہے اس کی. غلطی سے مار دے, 2 مہینے کے روزے کے بلڈ منی دے اس کو, مطلب ایک تو بلڈ منی دے گا اور ایک اس کو آزاد کرانا, 2 چیزیں کرے گا وہ. بلڈ منی یعنی خون بہا بھی دے گا اور ایک غلام آزاد بھی کرائے گا. اگر کسی کو مومن کو غلطی سے مار دے, بائی مسٹیک, اللہ جانتا ہے آپ نے غلطی سے مارا ہے, اور اگر جان بوجھ کے مار دے تو اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے بخشش نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ جو اللہ قرب حاصل کرتا ہے, مومن ہو جاتا ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کا مار دینا, تمام انسانیت کا مارنا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جسے تورات کہتے ہیں, جو اس کتاب میں موجود ہے. کتاب قرآن کا فرق میں نے بتا دیا, اور بائبل کی ٹورا ہی بتا دی, اور وہ آپ کے پاس چوائس ہے جس کو بھی آپ عمل کریں. شکریہ جناب.